ہم جب پاکستان بننے سے پہلے ہم انڈیا میں تھے، ہمارا ایک ہی ملک تھا انڈیا، پاکستان اور ہندوستان دونوں کا ایک ہی نام تھا۔ تو انڈیا میں پہلے دین لے کر کون بزرگ اٹھے؟ قطب ولایت حضرت علی حجویری، یہ نام پہلا پڑھیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پہلا نام یہ حضرت علی حجویری جب آئے تو یہ اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جو پہلا دور ہے۔ اب یہ سلاسل سامنے نہیں آئے تھے کہ چشتی صابری، قادری، سہروردی، یہ سلسلے ابھی معروف نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت علی حجویری قطب ولایت اس پہلے دور کے ہیں۔ تو حضرت کیا تھے؟ کیا تھے؟ وہ تصوف کے اس مقام پر تھے کہ سلطان الہند فی التصوف معین الدین اجمیری نے ان کے مزار پر چلہ کیا تھا۔ تو چشتی سلسلہ تو قائم ہوا خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سے، لیکن علی حجویری اس سے پہلے کے ہیں، اور ان کا جو تصوف مقام تھا وہ اسی سے ظاہر ہے کہ سلطان الہند جیسا ولی جو ہے ان کے قبر پر مراقبہ کرتا ہے، اور کتنے مہینے۔ تو ہندوستان میں پہلا تعارف دین کا ان صوفیہ کے ذریعے ہوا۔ حضرت علی حجویری نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، پڑھانے نہیں بیٹھے، وہ اپنی توجہ کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت اس طرح بڑھتے رہے کہ ایک ولی آیا، جب جنازہ اٹھا تو ہزاروں تھے۔ تو یہاں لاہور والوں کو تو پتہ ہے، لیکن ہم وسط ہندوستان والوں کو یا اجمیر والوں کو پوچھتے ہیں کہ وہاں اللہ کا ولی معین الدین اجمیری وہاں جنت کی نیند سو رہا ہے۔ پال پٹن میں فیض الدین خان شکر، ہندوستان میں یونائٹڈ انڈیا میں جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں دین کا تعارف ان خانقاہوں سے ہوا۔ علماء بعد میں آئے جنہوں نے پھر ان کے دین کو پالش کیا، ان کو علم فراہم کیا، ان کو زیادہ روشنی دی۔ تو علماء پالش کرتے ہیں ذہنوں میں ہر اعتبار سے، دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ تو پہلے کون آئے؟ پہلے صوفیہ کرام آئے۔ ان صوفیہ کرام نے اپنے سلسلہ سلوک کو اور تصوف کو تو اس طرح پیش کیا، لیکن اس طرح پیش نہیں کیا کہ شریعت سے ٹکرانا ہو یا علماء کے خلاف کوئی بات کرنی ہو، نہ، اپنے رنگ میں پیش کیا۔ اور جب علماء اٹھے تو انہوں نے انہی کے دین کو پالش کیا، ان کے ساتھ کوئی محاذ آرائی نہیں کی۔ تو ایک علماء کو بھی سبق ملا کہ جب تم نے دین پھیلانا ہے تو ان لوگوں سے جو جہالت سے ابھی نکلے ہیں محاذ آرائی نہیں کرنی۔ یہی علماء دیوبند کا مسلک رہا ہے۔